آج تو بہت ہی مزہ ہے پرستش کا خدا کے نام کو جلال میں. ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے دوسرے باب میں ہیں اور کون کون سی کلیسیا کے بارے میں ہم نے آلریڈی پڑھ لیا ہے. لاسٹ ٹائم کن دو چرچز کے بارے میں پڑھا ہے؟ افسس اور سمرنا. افسس کی کلیسیا وہ ہے جس کو پالوس رسول نے خط لکھا تھا افسیوں کے نام کا خط. آپ نے کبھی پڑھا ہوگا لیٹرز ٹو ایفیشینز. تو یہ اسی کلیسیا کو لکھا گیا تھا بیسیکلی. افسیوں کے نام خط جو ہے وہ اسی کلیسیا کے ہی ہے. اور اس کلیسیا کے بارے میں اگر آپ اور جاننا چاہتے ہیں تو اس خط کو ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کون سی چیزیں ڈسکس کر رہے تھے, کیا ان کو ٹیچ کیا جا رہا تھا, کس طرح کے لیول کی ٹیچنگ پالوس ان کو دے رہا تھا. اور خداوند نے یہی ان سے کہا تھا کہ آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ آپ نے جو ہے وہ حکموں کو ماننا چھوڑ دیا, محبت رکھنی چھوڑ دی. تو واپس آؤ اور جو ہے خداوند کے نام کو جلا دو. پھر سمرنا کی کلیسیا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جو کہ آخری زمانے کی کلیسیا کی ایک تصویر ہے. اس کلیسیا کو جب پڑھتے ہیں تو مجھے انڈیا, پاکستان, سعودی عربیہ, ایران کے چرچز ذہن میں آتے ہیں, لیبیا وغیرہ, یہ کیونکہ یہ وہ کلیسیاں ہیں جو دکھ اٹھا رہی ہیں, پرسیکیوشن میں ہیں. جیسے پچھلے دنوں میں آپ نے پچھلے ویک میں دیکھا کہ کچھ خواتین تھیں, وہ ان کو ریلوے اسٹیشن سے پکڑ لیا پاکستان میں. سامنے 3 عورتوں کو 2 مردوں کو, انہوں نے کہا کہ اپنے وہ لیفلیٹس دے رہے تھے, کرسچن تھیں, وہ مجلس تھے. تو یہ تو ایک واقعہ ہے, لیکن اس طرح کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتے. لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے. جو بات میڈیا پہ آ جاتی ہے وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے, جو نہیں آتی ہزاروں لوگ اسی طرح سفرنگ میں, پریشانی میں مر جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو. دیکھے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. بہت سارے ایسے دوست ہیں جن پر یہ نوبت آئے گی کہ ان کو جان دینے تک وفاداری نبھانی پڑے گی. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو کبھی ایسی آزمائش میں سے نہ گزرنا. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خداوند کبھی کسی کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا جو اس کی قوت اور سکت سے جو ہے وہ پڑھ کے. لیکن کچھ لوگوں کا ایمان اور قوت ایسی ہوتی ہے کہ وہ موت ان کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے. سو ہم میں سے ایسے ہیں دوست جو کہ اس چیز کو ایزیلی وہ کر لیں گے قبول. اور لیکن میں یہ سب سے گزارش کروں گا کہ کبھی ایسا موقع آئے زندگی میں پیچھے نہ ہٹیے گا اور کبھی خدا ان کا انکار نہ کریں. تیسری کلیسیا جو ہم پڑھیں گے وہ شروع ہوتا ہے اس کا بیان 12ویں آیت سے. مکاشفہ کی کتاب دوسرا باب اس کی 12ویں آیت سے. بک آف ریولیشن چیپٹر 2 ورس 12 لکھا ہے کہ اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے کہ. تو آگے جا کے بھی ہم پڑھیں گے لیکن ادھر ہی رک جاتے ہیں. لاسٹ میٹنگ کے بعد بہن البینہ نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ 2 دھاری تلوار کیا ہے. تو میں نے کہا تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا, اور اس 2 دھاری تلوار کے بارے میں ایکسپلین کرتے کرتے پھر میں نے کہا تھا کہ ہم اس کو نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اور زیادہ ایکسپلین کریں گے. کوئی بتائے کہ یہ 2 دھاری تلوار کیا ہے؟ نہیں مطلب کہ وہ آپ نے بتایا تھا. ہاں جی, خداوند کا کلام ہے یہ 2 دھاری تلوار. 2 دھاری تلوار ہے جیسے کہ بلیسنگ اور کرسز. ہاں میرے ساتھ دیکھیں. ہاں جی ٹھیک, اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ کیوں ہے بلیسنگ اور کرسز. افسیوں کی کتاب اس کے 6 باب میں جائیں گے, لیٹر ٹو ایفیسس, اور افسیوں کے نام پر اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت. افسیوں کی کتاب 6 باب اور 16ویں آیت سے یہ جو ایمان کے ہتھیار ہیں, خدا کے ہتھیار جو ہیں, ان کے بارے میں ذکر ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رومی سولجر کے ہتھیار ہیں. یہ بیسیکلی رومی سولجر کی تصویر ہے.
یہ سردار کاہن کی تصویر تھی جب وہ جنگ کے لیے کھڑا ہوتا تھا. یہ یسوع مسیح کی تصویر ہے بیسیکلی, یہ کسی روم کے یا کسی فوج کے سپاہی کی تصویر نہیں ہے. لکھا ہے کہ اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو, اور نجات کا خود یعنی ہیلمٹ اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے, آمین, وہ لے لو. میرے ساتھ دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 52واں باب, آئزایہ چیپٹر 52 آئزایہ چیپٹر 59 اور اس کی ہم ورس دیکھیں گے 16ویں سے. لکھا ہے کہ اور اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں اور تعجب کیا کہ کوئی شفایت کرنے والا نہیں, اس لیے اسی کے بازو نے اس کے لیے نجات حاصل کی. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے. ہم میں سے کون ہے جو اس لائق ہے جو کسی کی شفایت کر سکے, کسی کا کفارہ دے سکے, کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. لیکن ایک شخص تھا جس نے خود یہ کیا, یعنی کہ اس نے کفارہ بھی دیا اور خود مردوں میں سے بھی زندہ ہو گیا, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں اپنی جان دے بھی دوں اور اس کو لے بھی لوں. لکھا ہے کہ کوئی شفایت کرنے والا نہیں تھا, اس لیے اسی کے بازو نے اس کے لیے نجات حاصل کی اور اس کی راست بازی نے اسے سنبھالا. ہاں, اس نے راست بازی کا بختر پہنا اور نجات کا خود اپنے سر پر رکھا, اور اس نے لباس کی جگہ انتقام کی پوشاک پہنی اور غیرت کے جبہ سے ملبس ہوا. اور پھر آگے جا کر 63 باب میں پڑھیں یسایہ 63 میں, تو لکھا ہے کہ یہ کون ہے جو ادوم سے, اور نیکسٹ پیج پہ یہ, اور سرخ پوشاک پہنے بسرا سے آتا ہے. آئزایہ 63 ورس 1 میں پڑھ رہا ہوں, یہ نیکسٹ پیج پہ یہ, جس کا لباس درفشان ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامان ہے. لوگوں نے پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص آ رہا ہے, ریڈ پوشاک, وائٹ کلر کی پوشاک, اور اس کے اوپر خون کے دھبے ہیں, اور اسے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون آ رہا ہے دور سے. لکھا ہے کہ جواب وہ دیتا ہے کہ یہ میں ہوں جو صادق القول ہے اور نجات دینے پر قادر ہوں. اور انہوں نے پوچھا کہ تیری پوشاک کیوں سرخ ہے, تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور میں حوض روندتا ہے. اس نے کہا کہ میں نے تنہا انگور حوض میں روندے ہیں اور لوگوں میں سے کوئی میرے ساتھ نہ تھا. نجات دینے کے لیے اگر کوئی رستہ ہے تو وہ صرف یسوع مسیح ہے. وہی ہے جو عدالت بھی کرے گا اور جو نجات بھی دیتا ہے, اور کوئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ یسوع کے ساتھ کھڑا بھی ہو سکے کسی بھی معاملے میں, چاہے وہ نجات کی بات ہو چاہے وہ عدالت کرنے کی بات ہو, اور کسی کو ایسا نام نہیں بخشا گیا. آمین. آسمان کے تلے, زمین کے اوپر, زمین کے نیچے ہر شخص کا گھٹنا جھکے گا صرف ایک نام کے آگے, اور یہ خداوند یسوع مسیح کے آگے وہ جھکے گے, چاہے کسی بھی مذہب کا ہو. جب کچھ لوگ پہلے جھکتے ہیں جیسے ہم جھک رہے ہیں تو کچھ دیکھ کر اس کو جھکیں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ تیری پوشاک لال کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے قہر کے جوش میں ان کو روندا, ان لوگوں کو. مخالف مسیح کی فوجوں کی بات ہو رہی, اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا ہے. میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا, کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے. خون دے خریدے ہوئے, کون ہے یہ خریدے ہوئے لوگ؟ کن کو خریدا ہے؟ یسوع مسیح نے خون دے کر ہمیں خریدا ہے. اسی طرح میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 4 باب, یہ انتقام کا سال کیا ہے. لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت سے میں پڑھوں گا. لکھا ہے کہ وہ ناصرت میں آیا, لوک چیپٹر 4 ورس 16, جہاں اس نے پرورش پائی تھی, اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا. اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی. کون سے نبی کی؟ یسایہ نبی کی کتاب. اور اس نے کتاب کو کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس لیے کہ اس نے مجھے خوشخبری, غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں, اور کچلے ہوئے لوگوں کو آزاد کروں, اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں, یعنی کہ اس سال کی منادی کروں کہ خداوند کی قبولیت کا سال, اس کے خریدے ہوئے لوگوں کا سال جو ہے وہ آ پہنچا ہے. یہی ہم نے پڑھا عزائیہ میں.
اور یہی ورس ہم ائزایا میں پڑھیں گے. یہاں پر یسوع مسیح نے آدھی ورس چھوڑ دی, پوری ورس نہیں کی. میرے ساتھ دیکھیں ائزایا 61, یسایہ کی کتاب اس کا 61واں باب 61 اس کی پہلی آیت ہے. جب یسوع مسیح کو انہوں نے یسایہ نبی کی کتاب دی تھی تو یسوع مسیح نے یہاں سے یہ پیسج پڑھا تھا 61واں باب نکال, کیونکہ جب یسوع مسیح کا دور تھا تب چیپٹرز اس طرح ڈیوائیڈ نہیں ہوئے تھے, تب پورا صحیفہ ہی ہوتا تھا, پورا سکرول ہوتا تھا. یہ تو بہت بعد میں جو ہے وہ چیپٹرز کی ڈویژن اور ورسز ہوئی. تو یسوع مسیح نے یعنی کہ یہاں سے یہ ورس پڑھی, اور یہ ورس وہی ہے, خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں, قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے کیا کروں, آزادی کا اعلان کروں, تاکہ خداوند کے سال مقبول کا, اور آگے کیا لکھا ہے, اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں. لوکا میں جب ہم نے پڑھا تو لکھا ہے کہ سال مقبول کا اعلان کروں, اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے کتاب کو بند کر دیا. لیکن ایکچوئل جو ورس ہے اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے, 2 سالوں کا ذکر ہے. ایک سال جس میں قبولیت کا ٹائم ہے, اور دوسرا سال جس میں انتقام لے گا خدا. اب ایسا کیوں خدا یسوع مسیح نے کیا تھا؟ کیونکہ یہ جو ورس ہے کہ پہلا یعنی کہ قبولیت کا سال اور پھر انتقام کا سال, یہ بیسیکلی 2 آمدوں کا ذکر ہے. پہلی آمد میں جب یسوع مسیح آئے تو وہ قبولیت کا سال تھا, قبولیت کی گھڑی تھی, کیونکہ جب یسوع مسیح نے اپنی جان سلیب پر دی تو ساری دنیا کو قبول کر لیا, کیونکہ لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا. لیکن کیا ہوگا کہ جب اب دوبارہ خدا یسوع مسیح آئیں گے تو پھر اب قبولیت کا سال نہیں ہوگا, اب کس چیز کا سال ہوگا, انتقام کا سال ہوگا. اب خدا یسوع مسیح کی پوشاک پر خون چھڑکا جائے گا. پہلے اس کے پوشاک پر جو خون چھڑکا تھا وہ اس کا اپنا تھا, کیونکہ وہ برہ کے طور پر قربان کیا گیا تھا, اس کے کپڑوں کو تار تار کر دیا گیا تھا اور اس کا خون ٹپکا تھا. لیکن اب جو خون اس کی پوشاک پر گرے گا وہ اس کا خون نہیں ہے, اس کے دشمنوں کا خون ہے. جب اس کے منہ سے تیز تلوار نکلے گی اور وہ ان کو قتل کرے گا میدان جنگ میں, تو ان کا خون اس کی پوشاک پر گرے گا. اب جو یسوع مسیح کی آمد ہے that is different thing. یہ ہے 2 دھاری تلوار. اس کی 2 دھاریں کیوں ہیں؟ ایک دھار جو ہے وہ برکت کو لے کر آ رہی ہے, دوسری دھار جو ہے وہ لعنت کو لے کر آتی ہے. خداوند کے کلام میں 2 طرح کی تاثیر ہے, اس میں برکت بھی پائی جاتی ہے اور لعنت بھی پائی جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کا کلام صرف برکت دیتا ہے, برکت بھی یہ لے کر آتا ہے اور لعنت بھی لا سکتا ہے. کیسے کہ اگر ہم اس کو قبول کریں گے اور اس کے مطابق چلیں گے تو ہم کیا کریں گے, برکت پائیں گے, اور اگر ہم اس کو توڑیں گے تو کیا ہوگا, ہم پر لعنت آ جائے گی. میرے ساتھ دیکھیں استثنا کی کتاب بک آف ڈیٹرانومی, اس کا 30 چیپٹر اور اس کی 15ویں آیت سے, بلکہ 14ویں آیت سے میں پڑھوں گا, کیونکہ 2 دھاری تلوار کس چیز کو ظاہر کرتی ہے, خدا کے کلام کو ظاہر کرتی ہے. 30 ڈیٹرانومی 30 اس کی ورس 14 سے, بک آف ڈیٹرانومی, استثنا کی کتاب, 5ویں کتاب ہے توریت کی. کیا لکھا ہے کہ بلکہ وہ کلام یعنی 2 دھاری تلوار تیرے بہت نزدیک ہے, وہ تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے, تاکہ تو اس پر کیا کرے, عمل کرے. دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو, موت اور برائی کو تیرے سامنے رکھا ہے, کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے کیا کرے, محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے. کیوں؟ تاکہ تو جیتا رہے اور بڑھے, اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھ کو کیا دے, برکت دے, جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے. اب یہ برکت ہوگی, ایک دھار ہوگی اس کی, ٹھیک ہے. دوسری دھار کیا ہے, پر اگر تیرا دل کیا ہو جائے, برگشتہ ہو جائے اور تو نہ سنے بلکہ گمراہ ہو کر اور معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگے, تو آج کے دن میں تم کو جتا دیتا ہوں کہ تم کیا ہوگے, ضرور فنا ہو جاؤ گے. اور اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو یردن پار جا رہا ہے, تمہاری عمر دراز نہ ہوگی. لوگوں کی عمر کم ہو جاتی ہے, کیوں؟ جب خدا کے حکموں کو توڑتے ہیں. لیکن جب مانتے ہیں تو لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر تو زمین پر تیری عمر دراز ہوگی.
میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے خلاف کیا کرتا ہوں؟ گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی کو اور موت کو، برکت کو اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، لیکن خدا کی کیا مرضی ہے؟ پس تو کیا کر، زندگی کو اختیار کر تاکہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی جیتی رہے۔ ہاللیلویا۔ سو خدا کا کلام جو ہے وہ برکت بھی لاتا ہے اور لعنت بھی لاتا ہے۔ خداوند نے اپنے ہر نام سے زیادہ کس چیز کو عزت بخشی ہے؟ اپنے کلام کو۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عزت بخشی۔ اور خداوند کبھی کسی کی عدالت ایسے نہیں کرتا کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں ایسے دوں، اپنے کلام کے اوپر جج کرے گا۔ جو خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند ہمیں جج کرے گا۔ خداوند کبھی ہمیں ایسے نہیں جج کرے گا کہ جسٹ بیکاز ہی فیلز لائک کہ ہم نے جنت میں نہیں جانا یا جہنم میں جانا ہے تو ہمیں ادھر بھیج دے گا۔ ہم اگر اس پیمانے پر پورے اتریں گے تو ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہے کہ جب ہم یسوع مسیح میں چلتے ہیں تو تب ہم اس پر پورے اتر سکتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو 100% اس چیز کو کر سکے، لیکن یسوع مسیح میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں یہ برکت مل سکتی ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ جب یسوع مسیح فرسٹ ٹائم آئے تو دنیا پر جنت کا دروازہ اور برکت کا دروازہ کیا ہوا؟ کھل گیا۔ لیکن دوسری آمد سے پہلے اس میں ہم بعد میں پڑھیں گے، جب ہم 5ویں چیپٹر میں جائیں گے تو لکھا ہے کہ ایک کتاب یعنی خدا کا کلام دیا گیا اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق کوئی بھی نہیں تھا، اور لکھا ہے کہ برہ غالب آیا اور اس نے مہریں کھولی، اور کیا ہوا کہ جیسے مہریں کھولی تو آگے سے لعنتیں آنی شروع ہو گئی دنیا میں۔ یہ کیسے؟ کیونکہ جب پہلے خداوند کے کلام کی مہریں کھولی گئی یسوع مسیح کی صلیب پر تو دنیا میں برکتیں آئیں گی۔ اب جو ہے دنیا میں ججمنٹس آئیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کیمپ میں ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خروج کی کتاب میں کہ جب لعنتیں آئی تھیں، کتنی آفتیں آئی تھیں؟ کتنی آفتیں آئی تھیں؟ 10 آفتیں آئی تھیں۔ مصر کے اوپر 10 آفتیں آئی تھیں، لیکن جس علاقہ میں بنی اسرائیل رہتے تھے وہاں پر نہیں آتی تھی آفتیں۔ آپ کو پتہ ہے صرف اس ایریا میں آتی تھی جہاں پر مصری رہتے تھے۔ تو خداوند نے کہا تھا کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان میں فرق کروں گا، ٹھیک ہے، پاک اور ناپاک میں فرق کروں گا، اچھے بیج میں اور برے بیج میں فرق کروں گا۔ اب جب اس دنیا میں یہ سب کچھ ہوگا، دنیا میں مصیبت آئے گی، دنیا میں لعنت آئے گی، دنیا میں جب پرسیکیوشن آئے گی، وہ بڑی مصیبت کا ٹائم شروع ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں لاسٹ ٹریبیولیشن، تو تب خدا فرق کرے گا، تب خداوند اپنے لوگوں کو بچائے گا، اور جو باقی دنیا ہے وہ مصیبت میں سے گزرے گی، ان پر آزمائش آئے گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ہمیں خدا کے گھر میں، خدا کے کیمپ میں ہونا ضروری ہے۔ کورنگ کیسے ہوگی؟ جو اوپر کور یا تالت ہے خداوند کی چادر ہمارے اوپر کب آئے گی؟ جب ہم اس کے حکموں کو مانیں گے۔ توبہ کر کے بپتسمہ لینا اس لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ تب ہم خدا کے گھر میں انٹر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، خدا دے کر دے اسی لوگ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم توبہ کریں، بپتسمہ لیں، خداوند کے ساتھ چلیں، خداوند کے گھر میں ہوں، تب ہم بچ سکتے ہیں۔ لیکن جو بھیڑ اکیلی ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے اس کو بھیڑیا کبھی بھی آ کے لے کے جا سکتا ہے، لیکن جو چرواہے کے باڑے میں ہوتی ہے، چرواہے کی حفاظت میں ہوتی ہے، اس فینس کے اندر ہوتی ہے، اس کو نہیں وہ لے کے جا سکتا۔ That is why it is very important۔ واپس چلیں گے پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو لکھ کہ اس کے پاس جو 2 دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے، یسوع مسیح یہ فرما رہا ہے، میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی کیا تخت گاہ میں رہتا ہے، سکونت کرتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے۔ جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا تھا۔ اب یہاں پر لوکیشن خداوند دے رہے ہیں، یہ بڑا ہی کہہ لے کہ ایک سیریس یہ پوائنٹ ہے۔ میں نے لاسٹ میرا جب ہم چیپٹر 1 ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ یہ چرچز جو ہیں آج کل کے کس کنٹری میں؟ ٹرکی میں۔ اگر آپ ٹرکی میں جائیں تو ویسٹرن ٹرکی جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ چرچز ہیں، اور ٹرکی کا جب پرانا ہم جب دیکھتے ہیں تو جب کتاب لکھی جا رہی تب رومن ایمپائر تھی، ٹھیک ہے، روم کی حکومت تھی، کیونکہ تب جو تھا وہ 6واں بادشاہ دنیا میں آیا ہوا تھا۔ اور کیا تھا کہ یہاں پر شیطان کی جو حکومت ہے یا شیطان کی تخت گاہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو رومیو کا جو بت پرستی کا بادشاہ تھا، زیوس جس کو کہتے تھے، زیوس کا نام آپ نے کبھی سنا ہوگا،
زیوس جو ہے وہ سورج دیوتا ان کا تھا، جو بجلی کا خدا تھا. اور ریسنٹلی آپ نے کچھ ہو سکتا ہے موویز میں دیکھی جیسے کلیش آف ٹائٹن جیسا کہ اس میں وہ زیوس دکھایا ہوا. تو اس کو کہتے تھے یہ آسمانی بجلی کا خدا ہے، یہ آسمان میں جو بجلیاں چمکتی ہیں. تو اس کا جو تخت تھا وہ اس جگہ پر اس پرگمن شہر کے اندر لگایا گیا تھا. تو اس جگہ کو خدا نے کہا تھا کہ یہ جو جگہ ہے یہ ابلیس یہاں پر رہتا ہے. وہی جگہ ہے، وہی ملک ہے جس پر رومن ایمپائر کے بعد میں بائزنٹینین ایمپائر بنی تھی. اور انہوں نے استنبول کو، جس کو کانسٹنٹینوپل کہتے ہیں انگلش میں، کنسٹنٹینیا جس کو اردو میں کہتے ہیں، جہاں پر کنسٹنٹائن بادشاہ کا تخت تھا. اور ایک حکومت آئی تھی ایسٹ سے جو اسلامک حکومت تھی، اور انہوں نے آ کے سارا کچھ اڑا دیا تھا، کرسچن سارا جو بھی تھا اس کو ختم کر دیا تھا. اور قرطبہ کی جو قرطبہ تو اسپین میں، وہ جو بہت بڑی مسجد ہے استنبول کی، اب پہلے وہ چرچ ہوا کرتا تھا، اس کو ختم کر کے تو وہاں پر مسجد بنا دی. اور ترکی وہ جگہ تھی جہاں پر جو آٹومن ایمپائر ہے، سلطنت عثمانیہ جس کو کہتے ہیں، جو اس کا جو کہہ لیں کہ ہیڈ تھا ترکی. عثمانی جو سلطنت تھی، مسلمانوں کی جو سلطنت تھی، ان کے سارے جو خلیفہ آتے تھے انٹل 1920 جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے 1918 میں جا کر 1921 میں ان کی سلطنت ختم ہوئی. اور ترکی کو جو ہے وہ آٹومن ایمپائر سے نکال کر انہوں نے ترکی کا نام دیا تھا. اور کمال اتا ترک بندہ تھا، اس کو ماڈرن ترکی کا باپ کہتے ہیں. اور عربک کو ختم کر کے انہوں نے کیا کیا تھا کہ انگلش لیٹرز وہاں پر انٹروڈیوس کروائے تھے. آخری زمانے کا حیوان جو ہے وہ وہیں سے آئے گا. میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 17واں باب 17th چیپٹر ریولیشن، اور اس کی 9 ورس سے پڑھیں گے. لکھا ہے کہ یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے. وہ ساتوں سر کیا ہیں؟ 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہے، اور وہ 7 بادشاہ بھی ہیں. 5 تو ہو چکے ہیں اور ایک کیا ہے؟ موجود ہے، اور ایک ابھی آیا نہیں. جب آئے گا تو کچھ عرصہ تک اس کا رہنا ضرور ہے. اور جو حیوان پہلے تھا اب نہیں، وہ کیا ہے؟ 8واں ہے، اور وہ ان 7 میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا. اب یہ جو ہے یہ بہت ہی فگریٹیو لینگویج ہے. 7 سر جو ہے وہ 7 پہاڑ ہیں جو کہ 7 بادشاہوں کو ظاہر کرتے ہیں. کون بادشاہ؟ جنہوں نے اسرائیل کے اوپر حکومت کی اور جنہوں نے اسرائیل کو اسیری میں لے کے گئے تھے. سب سے پہلا بادشاہ کون تھا؟ یوسف کے دور میں کس ملک میں وہاں پر تھے؟ مصر کے، جو ایجپٹ کی کنگڈم تھی. اور آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو ظلم اسرائیل کے اوپر کیا تھا، جہاں سے انہوں نے جان چھڑائی تھی موسیٰ کے دور میں، وہ کون سی حکومت تھی؟ ایجپٹ کی. دوسری کنگڈم جس نے آگے اسرائیل کے اوپر قبضہ کیا تھا، ان کو مارا تھا اور اسیر کیا تھا، وہ تھی اسیرین کنگڈم یا اسور کا بادشاہ. تیسری جو کنگڈم آئی تھی وہ بابل کی بادشاہی تھی، جو نبوکدنضر کا جس کا ذکر ہے، دانیل کے دور کی بات ہوئی، جو ساروں کو لے کے عراق میں لے گئے تھے، بابل میں لے گئے تھے. اس کے بعد چوتھی جو کنگڈم آئی تھی وہ فارسیوں کی کنگڈم تھی، مادی فارسی، جس میں دارا اور بادشاہ سائرس کنگ جو تھا، فورس بادشاہ، اور اکسویرس بادشاہ تھا جو کہ آسر ملکہ کا ہسبینڈ بھی تھا. تو یہ جو بادشاہ تھے یہ پرشین کنگڈم تھی، چوتھی کنگڈم. 5ویں کنگڈم آئی تھی جس نے دارا کو شکست دی تھی، وہ تھا سکندر اعظم، یونان کا بادشاہ. ٹھیک ہے، اور انہوں نے آ کر پوری دنیا پر قبضہ، جو نون ورلڈ تھی اس پر قبضہ کیا تھا. اس کے 4 جنرل تھے. اس کے بعد جو 5ویں کنگڈم آئی تھی، چھٹی کنگڈم آئی تھی، وہ کون سی تھی؟ روم کی حکومت تھی، جنہوں نے یونان سے ٹیک اوور کیا تھا. تو جب مکاشفہ کی کتاب لکھی جا رہی تو لکھا ہے کہ 5 بادشاہ گزر چکے ہیں اور چھٹا جو ہے وہ ابھی آیا ہوا ہے. اس وقت چھٹے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یوحنا جب لکھ رہا تھا تب روم کی حکومت ہے، اور لکھا ہے کہ اس کے بعد کون آئے گا؟ اس کے بعد 7واں آئے گا. 7ویں جو کنگڈم تھی وہ کون سی آئی تھی؟ اسلامک کنگڈم. مسلمانوں نے رومی حکومت کو ہرایا تھا، اور کیا ہوا تھا کہ اسلامی خلیفہ جو تھا آ کر محمد کی جو سیٹ پر وہ بیٹھا. اور پھر لکھے کہ جو 8واں ہے اس کے بعد آئے گا. یہ 8واں کب آئے گا؟ جو پہلے 7 میں سے آئے گا. یہ دوبارہ اسلامک کنگڈم آئے گی، ریوائزڈ کنگڈم. اسلام کا خلیفہ دوبارہ کھڑا ہوگا جو کہ مخالف مسیح ہوگا، جس کو وہ امام مہدی کہتے ہیں، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. یہ وہ بادشاہی آئے گی. اور اس کے بارے میں ایک اور بھی بڑی زبردست ریفرنس ہے، لوگ اس کو شاید نہیں سمجھتے. یوحنا کی انجیل میں میرے ساتھ دیکھیں، اس کا 4تھا باب
یہ سامری عورت کی بات ہو رہی ہے. اور سامری عورت جب یسوع مسیح کے پاس آئی تو 16ویں آیت میں لکھا ہے جان چیپٹر 4 ورس 16 یسوع نے اس سے کہا کہ جا اپنے کیا کر شوہر کو یہاں بلا لا. عورت نے جواب میں کہا کہ میں بے شوہر ہوں. یسوع نے اس سے کہا کہ تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں کیونکہ تو 5 شوہر تو کر چکی اور جس کے پاس اب تو ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے. تو نے سچ کہا. اور عورت نے جواب میں کہا کہ اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے. یہ عورت جو تھی یہ کوئی برے کردار والی عورت نہیں تھی. یہ سامریوں کی نبیہ تھی اور اس نے نبوت کی روح میں ہڈن وے میں بات کی تھی کہ میرا شوہر نہیں ہے. تو یسوع نے کہا تھا کہ 5 شوہر تو کر چکی. کون سے وہ 5 شوہر ہیں؟ مصر، اسور، بابل، فارسی اور یونان. اور اس نے کہا کہ جو چھٹا جو تیرے پاس ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے، یعنی روم کی حکومت کی بات ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس عورت نے جا کر پھر سامریوں کے شہر میں منادی کی اور سارے لوگ آ گئے. اگر وہ کوئی بدکار عورت ہوتی تو پھر لوگ اس کی بات نہ مانتے. یہ ان کی جو تھی ایک نبیہ تھی اور وہ حکمت کی بات وہاں پر کر رہے تھے یسوع مسیح اور عورت. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بدکار عورت کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہمارے باپ دادا نے یہاں پرستش کی اور یہودیوں میں سے نجات آئے گی اور مسیح جو آئے گا وہ اس طرح آئے گا. اس کو کیا پتا؟ وہ بیسیکلی شی واز اے پروفیٹس. اور یہی بات یہاں پر ہو رہی ہے. اس کے لیے میرے ساتھ ایک اور دیکھیں حوالہ حزقیل کی کتاب. اب جو آخری زمانے کا حیوان آئے گا اس کی بھی تھوڑی سی پہچان ہم کر لیں کہ ترکی میں سے کیوں آئے گا. حزقیل کی کتاب اور پرگمن کی کلیسیا کا کیا جو ہے وہ رول ہے، کیونکہ وہاں پر شیطان کی سیٹ ہے. اس کا 38واں باب حزقیل چیپٹر 38 ورس 1 اور لکھا ہے کہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے کہا کہ اے آدم زاد جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین ہے. آمین. یہ جو مسلم دوست ہیں ہمارے جوج ماجوج چائنیز لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ چائنا کے لوگ ہیں جوج ماجوج. حالانکہ جوج جو ہے وہ بندے کا نام ہے گوگ اور ماجوج جو ہے وہ جگہ کا نام ہے. لکھا ہے کہ جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین ہے. میگوگ، گوگ فرام میگوگ. اور روش اور مسک اور توبل کا فرما ہوا ہے. اب یہ جو 3 ایریاز ہیں میگوگ، مشک اینڈ توبل، یہ بیسیکلی اگر آپ کسی بھی نقشے والی بائبل میں دیکھ لیں جس کے پیچھے کوئی نقشے بنے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے ترکی کا ایریا ہے. ایشیائی کوچک جس کو کہتے ہیں، ایشیا مائنر، یہ ترکی کا ایریا. اور ترکی پہ لاسٹ جو حکومت تھی اسلام کی تھی. جو پھر اس نے آگے کنٹریز بتائے ہیں اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ وہ کون سے کنٹریز ہیں جو کہ مسلح لشکر آ رہے ہیں اور اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے. لکھا ہے کہ میں تیرا خلاف ہوں. 4 آیت میں تجھے پھرا دوں گا اور تیرے جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر تجھے اور تیرے تمام لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں، جو پھریاں اور سپرے لیے ہوئے ہیں، سب کے سب تیز زن ہیں یعنی کہ تلواریں لیے ہوئے ہیں، کھینچ کر نکالوں گا. ریزن کیا ہے کہ یہ جو لشکر ہیں آئیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن بیسیکلی خدا ان کو لے کر آ رہا ہے کہ وہ وہاں پر ہر مجدون کی وادی میں غرق ہو جائے. ٹھیک ہے، خدا ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے لے کر آ رہا ہے. کہتے نہیں کہ گھیرا پا کے لے کے آئے گا خدا تاکہ ان کو وہاں پر فنا کر دے خدا. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 200 جو وہاں پر 200 ملین کی آرمی تھی، 20 کروڑ لوگ آئیں گے لشکر میں. اتنی زیادہ آرمی ہے اسرائیل کے خلاف. لشکر میں کون کون سے ہیں؟ لکھے کہ ان کے ساتھ فارس ہے. فارس کون سا کنٹری ہے؟ پرشیا. کون ہے؟ ایران. ایران کا مذہب کیا ہے؟ اسلام. کوش جو ہے سوڈان اور صومالیہ ہے. یا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بوکو حرام اور یہ جو عورتوں کو اغوا کر لیا اور یہ ٹھیک ہے سارا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے نائجیریا، صومالیہ اور ایران میں؟ ٹھیک ہے، یہ بوکو حرام وغیرہ جو نکلے ہیں یہ سارے ادھر سے نکلے. کوش اور فوت جو ہے یہ ناردرن کہہ لیں کہ ناردرن افریقہ ہے جس میں لیبیا اور نائجیریا اور یہ مصر کا ایریا شامل ہے. یہ اس کے ساتھ موجود ہے. اور پھر لکھا ہے کہ جمر اور اس کا تمام لشکر، یہ ترکی کی بات ہوئی. اہل تجرمہ جو ہیں ان کا تمام لشکر، یہ جو لبنان وغیرہ، یہ ادھر کے جو سائپرس وغیرہ یہ ایریاز ہیں، یہ سب وہاں پر کھڑے ہیں. پھر ایک اور دیکھیں والا زبور کی کتاب، اس کا 83 چیپٹر. باقی کنٹریز کا نام ادھر لکھا ہوگا جو آخری زمانہ میں آئیں گے اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے.
Psalm 83 और उसकी चौथी आयत से पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आओ हम उनको काट दें और उनकी कौम ही ना रहे और इसराइल के नाम का फिर जिक्र ही ना हो। उन्होंने एका करके आपस में मशवरा किया है, वो तेरे खिलाफ अहद बांधते हैं, यानी अदूम के कहने करना। जॉर्डन, अदूम जो है वो आजकल का मॉडर्न कंट्री है जॉर्डन। जॉर्डन अगेन किस मजहब से ताल्लुक रखता है? इस्लामी। और इस्माइली लोग कौन? अरबी और मिस्री लोग। मुआब और हाजरी, यानी कि ये अगेन वही बात आ रही है जो जहाँ पर इस्माइल के लोग गए थे। आपको पता है ना इस्माइल के बेटों का एरिया कौन सा है? सऊदी अरब और ये सारा। और फिर जबल, ये अगेन सऊदी अरब का इलाका है। अमून, ये भी जॉर्डन का इलाका है और सीरिया का इलाका है। और अमालीक जो है वो टर्की। और आगे क्या लिखे हैं? और फलस्तीन। अब फलस्तीन जो है वो कौन सा एरिया में पता है? फलस्तीन क्या है? और सूर के बाशिंदे, सूर जो है वो टायरे को कहते हैं। लिबनान में कौन है? हमास। और हमास के अलावा हिजबुल्ला, ये लिबनान में बैठे हुए जो इसराइल के ऊपर अटैक करते रहते हैं। हमास जो है वो फलस्तीन में है। जॉर्डन वगैरह में जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड है। मिस्र में जो है मुस्लिम ब्रदर, ये सारी जमातें, और इन्होंने मिलकर जो है अल-कायदा और ये चीज़ों को जन्म दिया हुआ है। ठीक है। और फिर लिखा है और असूर भी उनके साथ मिला हुआ है। ये जो सीरिया का एरिया, इराक का एरिया, इस वक्त क्यों प्रॉब्लम चल रही थी सीरिया में? क्योंकि क्या हो रहा है कि इन सब एरियाज में क्या हो रहा है कि वहां पर रिवाइवल क्यों इतना आ रहा है? आपने देखा कि इजिप्ट की हुकूमत उलट गई, लिबिया की हुकूमत उलट गई, ठीक है, उसके अलावा ट्यूनीसिया की हुकूमत उलट गई, अभी सीरिया की हुकूमत उलट रही है, टर्की में जो है वो हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, फलस्तीन में जो है वो कितना काम हो रहा है, गजा में, और ये जो सारा आप देखेंगे लिबनान में कितना ज़्यादा वो सारा कुछ हो रहा है। एक ज़माने में वो क्रिश्चियन कंट्री होता था, अब जो है वहाँ पे इस्लाम का कब्जा था। सऊदी अरब में जो है वो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। इवन यूएई में जो है वो सारा कुछ हो रहा है। ईरान में बहुत ज़्यादा, पिछले दिनों में ईरान में उन्होंने लड़कों लड़कियों को पकड़ा कितने, क्योंकि उन्होंने हुकूमत के खिलाफ जाना चाहा। ये सब क्यों हो रहा है? और पाकिस्तान में तो ऑलरेडी हमें पता हो रहा है अफगानिस्तान, क्योंकि ये जो सारा ब्लॉक है, ये समझे कि ये गैस के प्रेशर कुकर के ऊपर बैठा है और बहुत जल्दी ये फट पड़ेगा सारा। और यहाँ से जो है वो क्या होगा कि ये सारे वापस एक ही ब्लॉक में बन जाएंगे, और खलीफा जब इनका आएगा तो ये खिलाफत जिसको कहते हैं, या इस्लामिक हुकूमत जिसको कहते हैं, या अमारत जिसको कहते हैं, वो वापस एमिरेट्स जो है वो वापस क्रिएट होगी। ये जो सारे मुल्क जो है मिल जाएंगे और इनका हेड जो है वो टर्की में बैठेगा। और बाइबल में इसका जिक्र है, जो कि फिर कभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह तुर्की जो है वो मक्का और मदीना के ऊपर हमला करेगा। बाइबल यशायाह में इसका जिक्र है। और किस तरह जो है ये खाना काबा वगैरह इसको तबाह कर दिया जाएगा, और यरूशलेम को जो है वो हेड बनाया जाएगा। और यरूशलेम के अंदर जो है वो जहाँ पर मस्जिद अक्सा है, और वो जो गोल्डन डोम है जहाँ पर हैकल होती थी किसी ज़माने में, वहाँ पर शैतान अपनी सीट रखेगा, यानी कि जो महदी होगा या इनका खलीफा होगा या मुखालिफ मसीह होगा, वो वहाँ पर आकर बैठेगा और वहाँ से दुनिया को कंट्रोल करने की बातें करेगा। और ईस्ट यरूशलेम जो है वहाँ पर ये सारा कुछ होगा। और बाइबल में इसकी सारी डिटेल है, लेकिन अगर हम इसकी डिटेल में अभी जाएंगे, क्योंकि आगे इसकी डिटेल आती जाएगी मुकाशफा में जब हम पढ़ते जाएंगे, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये सब कुछ होने वाला है, बहुत जल्दी होने की शुरू हो जाएगा, आपको ये नजर आएगा। अभी आप देखेंगे कि दमिश्क जो सिटी है, दमिश्क का शहर, वो कंप्लीटली तबाह हो जाएगा। इसका जिक्र यशायाह 17 बाब में, यिर्मयाह 49 बाब में भी है कि दमिश्क जो है, आज तक दमिश्क जो था वो हमेशा जब से शहर बने हैं सबसे पुराना शहर है दमिश्क, 5000 साल पुराना शहर। लेकिन क्या है कि दमिश्क के बारे में लिखा है कि वो कंप्लीटली तबाह हो जाएगा और उसके बाद शहर ही नहीं रहेगा। ऐसा कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ। और अब देखें कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है, यहाँ पर लिखा है कि वापस हम मुकाशफा की किताब दूसरे बाब में जाएंगे कि मेरा शहीद इंतफास उस जगह पर कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, और उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। जैसा कि हमने मुकाशफा 12वें बाब में पढ़ा था कि जमीन के रहने वालों तुम पर अफसोस, क्योंकि शैतान तुम्हारे पास क्या हुआ है, उतर कर वापस आ गया है और अब जो है वहां पर बैठेगा दोबारा। एक चीज आप याद रखें कि जब यीशु मसीह के पास मत्ती 4 बाब में शैतान आया था, तो उसने किस चीज का लालच दिया था कि मुझे तो सजदा कर। देखा कि उसने सारी हुकूमतें दिखाई थी और दौलतें दिखाई थी। उसने कहा था कि मैं सारा इख्तियार तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे सजदा कर। जिस तरह एक कुत्ता जो होता है वो बड़ा टेरिटोरियल होता है। आप देखें कि वो कहते हैं ना कि इलाके जो होते हैं वो कुत्तों के होते हैं,
مطلب کہ کتے کو اپنے علاقے کا بڑا زیادہ جو ہے نا وہ ایشو ہوتا ہے. اسی طرح شیطان کے اندر بھی جو ہے یہ اسپرٹ ہے کہ اس کو ٹیریٹری کا بڑا ایشو ہے. جہاں پر پہلے شیطان کا جو تخت تھا وہاں پر آج بھی شیطان چاہتا ہے کہ میرا تخت وہیں پہ رہے, اس کے ہاتھ سے حکومت نہ جائے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ شیطان کا مقصد جو تھا, ابلیس کا مقصد جو آدم کو گرانے کا تھا وہ یہی تھا کہ زمین پر اس کا اختیار ہو جائے. کیونکہ زمین کی ساری معموری کا اختیار کس کو دیا تھا خدا نے؟ آدم کو دیا تھا. اس نے کیا کہا تھا کہ تم اس کو معمور اور محکوم کرو, اس کا اختیار میں تمہیں دیتا ہوں. اور ابلیس نے اس کو گرا دیا اور وہ اختیار اس سے چھین لیا. یہی جو ہے وہ اسپرٹ ہے ابلیس کی. اور اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے اپنے خوابوں میں بھی دیکھا کہ جب بھی وہ سیٹن کو دیکھتے ہیں they seem like a dog, یعنی کہ کتے کی شکل میں ہمیشہ اس کو دیکھتے ہیں, کالے رنگ کے. بہت سارے لوگ میں نے ایک گواہی بھی سنی. سو یہ ہے کہ یہ جو اسپرٹ ہے, اور پطرس نے بھی یہ کہا تھا کہ جس طرح کتا جو ہے اپنی کیع کی طرف واپس جاتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ لوگ جو گناہ کر کے واپس پڑتے ہیں. تو کیوں؟ کیونکہ ابلیس کی جو ہے یہ نیچر ہوتی ہے. اور میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 15ویں آیت. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو میں نے ابھی مثال آپ کو دی ہے اس سے آپ ڈسٹرب نہ ہو, بلکہ اس کو دیکھیں کہ کیوں میں نے یہ دی. اس کی 14ویں آیت سے پڑھوں گا. مکاشفہ 22واں باب 14ویں آیت لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے, اور وہ ان دروازوں سے شہر میں کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے. مگر کون اندر نہیں جا سکیں گے؟ مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا. اب یہ کس کی صفات ہے؟ یہ ابلیس کی صفات ہے, مخالف مسیح کی صفات ہے. کیونکہ یوحنا کا پہلا خط اگر ہم دیکھیں 1 جون اور اس کی 22ویں 21ویں ایسے بتاؤ, میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائی کو نہیں جانتے, بلکہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو, اور اس لیے کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے. کون جھوٹا ہے سوائے اس کے جو یسوع مسیح کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے, مخالف مسیح ہے. وہ جھوٹا جو ہے وہ ابلیس ہے. ابلیس جھوٹوں کا باپ ہے, وہ جھوٹ کو پسند کرتا ہے. یسوع سچائی کو پسند کرتا ہے. اس نے کہا تھا نا کہ راہ, حق یعنی سچائی اور زندگی میں ہوں, اور ابلیس جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. اور یہی بات ہے کہ جو کتے اور جادوگر, اب یہ جو ڈاگز کی بات نہیں ہو رہی کہ جو لٹرل ڈاگز نہیں جائیں گے خدا کی, یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے جن کی نیچر میں جو ہے یہ ابلیس کی سی نیچر جن کی ہے, اور جھوٹی باتوں کو پسند کرنے اور بھیڑنے والے. پھر واپس جائیں گے مکاشفہ کی کتاب اس کے 2 باب میں اور اس کے 14ویں آیت لکھا ہے کہ اب یہاں پر شکایت کی بات آ رہی ہے. اس نے کہا کہ تم شیطان کے گھر میں رہ کر بھی اتنے ایمان رکھنے والے ہو کہ میرا انکار نہیں کرتے, لیکن ایک پرابلم تم لوگوں میں آ گئی کہ چند باتوں کی مجھے تجھ سے شکایت ہے, کہ اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بلعام کی تعلیم کے ماننے والے ہیں, جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی تھی, یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کریں اور قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں. بلعام نے کیا کیا تھا؟ گنتی کی کتاب 25ویں باب کی پہلی آیت میں دیکھیں گے. بک آف نمبرز گنتی اس کے 25ویں باب پہلی, بلکہ اس سے پیچھے لاسٹ ورس پڑھ لیں گے. لیکن اس کے بعد بلعام اٹھ کر روانہ ہوا اور اپنے ملک کو لوٹا, اور بلق نے بھی اپنی راہ لی. اس سٹوری کو کبھی آپ پورا پڑھ لیجئے گا 5-6 چیپٹرز پہ. اور اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے, اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ کیا کیا؟ حرام کاری شروع کر دی, اور وہ عورتیں اپنے دلوں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھی. یہ لوگ جا کر کھاتے تھے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے. اور یہ جو ہے یہ سارا کچھ ہوا. بلعام کی لعنت یا بلعام کی تعلیم کیا ہے؟ غیر قوموں میں شادی کرنا, اپنے مذہب سے باہر شادی کرنا, اور دوسری تعلیم کیا ہے کہ جو بتوں کی قربانی ہے ان کو کھانا. اور پاکستان میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ابھی اس بات میں پڑے ہوئے ہیں کہ عید پر جو ہے مسلمانوں کی عید پر گوشت لے کر کھاتے ہیں. یہ غلط ہے, کیونکہ وہ جھوٹ کے اوپر مبنی. پہلی تو بات ہے کہ وہ عید ہی جھوٹ پر مبنی ہے. وہ کہتے ہیں جی اسماعیل کی قربانی ہوئی تھی, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ سچ کیا ہے کہ اسحاق کی قربانی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ عید ہی جو جھوٹی ہے, اور اس کے اوپر جب گوشت جو ہے وہ بتوں کی قربانی کا گوشت چڑھایا جاتا ہے تو وہ ہمیں نہیں کھانا چاہیے. ہماری قربانی جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاتا ہوں.
اور دوسرا جو ہے کیا بات ہے کہ انہوں نے غیر قوموں سے شادی کی، اور خدا نے جو ہے وہ اس چیز کو کہا ہے کہ یہ حرام کاری کے برابر ہے، کیونکہ جب ہم کسی اور مذہب میں شادی کرتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، ہم ان کے خداؤں کو اپنی زندگیوں میں لے کر آ جاتے ہیں اور ابلیس موقع پا جاتا ہے ہماری زندگیوں میں۔ تو یہ جو ہے یہ چیزیں خداوند نے منع کی تھیں، اور یہی چیز اعمال کی کتاب اس کے بک آف ایکٹس اس کے چیپٹر 15 میں اگر آپ جائیں تو انہوں نے یہ منع کی تھی چرچ کے اندر۔ اور 15 باب کی 19ویں آیت، یہ یعقوب جو تھا جس نے یعقوب کا عام خط لکھا، جو کہ یسوع مسیح کا ہاف بردر یا اسٹیپ بردر تھا، یعنی کہ مقدسہ مریم کے بعد میں جو بچے پیدا ہوئے تھے یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد، یوسف سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، ان میں ایک یعقوب اور ایک یہودا تھا جو کہ یسوع مسیح کے شاگرد بھی تھے، اور 2 بھائی جو تھے وہ یسوع مسیح کے خلاف تھے یوحنا کی انجیل کے مطابق۔ اس پہ بھی کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ لکھا ہے 19 میں، پس میرا فیصلہ یہ ہے، یعقوب جو تھا یروشلم کے چرچ کا ہیڈ تھا، اور اس نے یہ فیصلہ دیا کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں ہم ان کو تکلیف نہ دیں، مگر ان کو لکھ بھیجیں کہ 4 چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو پاک رکھیں: بتوں کی مکروہات، حرام کاری، گلا گھونٹے ہوئے جانور اور لہو، یعنی کہ خون نہیں کھانا، جیسا آج کل چٹکا گوشت جو سکھاں کی شادی میں آتا ہے نا، چٹکا وہ گلا وہ اندر گوشت اندر ہی رہے گا، خون اندر ہی رہے گا، اس لیے میں جو ہے وہ ہم حلال شاپ سے جا کے کھانا کیوں لیتے ہیں گوشت، کیونکہ وہ گلا کاٹ کے لیتے ہیں، خون ڈرین ہوتا ہے، اوپر جو چلے کلمہ کلمہ پڑا ہے وہ ہم اپنی دعا سے کینسل کر دیتے ہیں، لیکن جو خون جو ہے وہ ہمیں نہیں کھانا، اور جب ہم دوسری دکانوں سے لیتے ہیں اس میں خون جب کھاتے ہیں تو اس سے ہمیں کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی خدا نے کہا تھا کہ خون میں جان ہے، اور تمہیں خون جو ہے وہ نہیں کھانا۔ اور گلا گھونٹے ہوئے جانور، چٹکا گوشت، یعنی کہ یہ جو گردن توڑ کر کرتے ہیں جن کا خون نہیں نکالا، حرام کاری یعنی غیر قوموں میں شادی، اور بتوں کی مکروہات یعنی کہ بتوں کے آگے جو ہے وہ جو قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں، قربانی کا گوشت بھی ہمیں نہیں کھانا۔ اس کے بارے میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور اس کا 8واں باب پڑھ لیجئے گا، کیونکہ ابھی ٹائم اتنا زیادہ، میں جلدی سے آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں 8واں باب، سوری 10واں باب میں پڑھ دیتا ہوں، 8واں کیسے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں 10واں باب اس کی 14ویں آیت سے 10 باب 1 کرنتھین چیپٹر 10 ورس 14 سے، اس وقت سے ہے پیارے بھائیوں بت پرستی سے بھاگو، میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ اور وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ کیونکہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہے، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ان پر نظر کرو، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں ہیں؟ بس میں تم سے کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو، کیونکہ جب ہم قربانی کھاتے ہیں تو اس مذبح میں بھی شریک ہو رہے ہیں، ہم اس قربانی کے گوشت کو کھاتے ہیں تو اس مقصد میں، اس پرستش میں بھی شریک ہو رہے ہیں جس کے لیے قربانی کا گوشت چڑھایا گیا۔ اور پھر لکھے کہ تم خدا کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ جب ہم ہولی کمیونین لیتے ہیں تو یسوع کی قربانی میں شریک ہو رہے ہیں، بدن اور خون میں، اور جب ہم عید کا گوشت کھا رہے ہیں تو ہم پھر ابلیس کے بھی قربانی میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، 2 طرح کا جو ہے وہ پانی ایک چشمے سے نہیں آ سکتا۔ اور پھر لکھا کہ خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش چلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زیادہ زورآور ہیں؟ اب آگے جا کر کہتا ہے کہ سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں ہیں، سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں ہیں، کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی۔ اور پھر کوشچن جو اس نے آنسر کیا کہ جو کچھ قصابوں کی دکانوں پر بکتا ہے کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔ یہ جو بات کر رہا ہے کہ اس وقت جو لوگ، جیسے آپ دیکھیں کہ قربانی کے سیزن میں، جب پاکستان میں عید کا سیزن ہے، لوگ عموماً جو کرسچن لوگ ہیں، پکے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ 2-4 دن گوشت خریدتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن پالوس یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم کسائی کی دکان پر جاؤ اور گوشت اگر خرید کے کھا رہے ہو تو پھر تم قربانی میں شریک نہیں ہو، لیکن اگر گھر پہ کوئی گفٹ لے کے آیا ہے رہن تو پھر آپ اس کو منع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ جب دکان پر جا کر لے رہے ہیں، آپ کو کیا پتا وہ کہاں سے آیا ہے، سو اٹ ڈزنٹ میٹر، آپ نے خرید کر وہ کھایا۔ اور پھر لکھا ہے کہ
27ਵੀं आयत में, अगर बेईमानों में से यानी कि मुस्लिम या हिंदू या व्हाटएवर कोई तुम्हारी दावत करे और तुम जाने पर राजी हो तो जो कुछ तुम्हारे आगे रखा है जो उसे खा लो और दीनी इम्तियाज के सबब से कुछ ना पूछो। लेकिन अगर वो तुमसे कहे कि ये कुर्बानी का गोश्त है तो इस सबब से कि जिसने तुम्हें जताया है दीनी इम्तियाज के सबब से ना खाओ। उसने कहा कि अगर वो कहें कि ये कुर्बानी का गोश्त है तो फिर नहीं खाना। आपके घर पर लेकर आए हैं तो रिसीव नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रिसीव कर लेते हैं और गरीबों को दे देते हैं। तो गरीब को क्यों गुनाहगार बना रहे, उसको क्यों गुनाह चढ़ा रहे? रिसीव ही ना करें। देखिए रिसीव करने में भी तो नुकसान है। आप उस चीज को अपने घर में तो ले आए एक दफा, आप उन्हें एक दफा इनकार करें। अब सबसे ज्यादा जो है इस चीज में से हम गुजरे, क्योंकि हमारे तो रिश्तेदार अभी भी मुसलमान हैं। तो मेरे दादके हैं वो सारे मुस्लिम हैं। जब हम पाकिस्तान में थे तो वो हर साल लेकर आते थे गोश्त, ईद का गोश्त है, तो हम उनको दरवाजे से ही कह देते थे कि नहीं हम इसको नहीं ले सकते, आप जो है आपस में इसको करें। 1 साल 2 साल 3 साल के बाद फिर वो आना बंद हो गए थे। उन्होंने पता लग गया था कि पड़ोसी तो आस पड़ोस वाले जो करते थे वो तो पहले ही बंद हो गए थे, लेकिन जो रिश्तेदार थे वो चाहते थे कि हम खाएं। लेकिन फिर हमने इनको जब सख्ती से कहा, पहले नरमी से कहा फिर सख्ती से कहा, तो ये है कि ठीक है वहाँ पर जो इस वक्त जो वीडियो में पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं कई दफ़ा मुश्किल होता है कि हम एकदम इनकार करें। कुछ लोग डरते हैं कि ऑफेंड ना हो जाए, लेकिन अगर आप प्यार से उनसे बात करें, उनको समझा दें कि सॉरी ब्रदर या सिस्टर हम नहीं ये ले सकते तो क्योंकि हमारे मज़हब में हम गोश्त नहीं खाते, तो प्लीज़ आप ले जाए किसी और को दे दें जो आपका मुस्लिम बहन भाई। नौकरों नौकरानियों को या गरीब क्रिश्चनों को देने का नुकसान भी वही है, तो उनके ऊपर भी हम जो है वो प्रॉब्लम लेकर आते हैं। फिर लिखा है, वापस जाएंगे मुकाशफा की किताब उसके दूसरे बाब में और उसकी 15वीं आयत से। चुनाचे तेरे यहाँ भी पहली शिकायत क्या थी कि बिलाम की तालीम वहाँ पर फैल रही है, गैर कौमों में शादियाँ की जा रही हैं और बुतों की कुर्बानियाँ खाई जा रही हैं। गैर कौमों की शादी के ऊपर किसी दिन मैं फुल लेक्चर दूंगा, वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि हमारे ये भी देखना है कि हम मुस्लिम से या हिंदुओं से या सिखों से शादी कर सकते हैं नहीं। फिर लिखा है कि नेकियों की तालीम के मानने वाले तेरे अंदर हैं। यही प्रॉब्लम जो थी जो है आगे जाकर और सेशन में नजर आएगी। ये अगेन वो बात आ रही कि वो लोग जो कि उन तालीमों को मानते हैं जिनका मसीहत से कोई ताल्लुक नहीं। बस यीशु ने फिर उनको मशवरा क्या दे रहा है, बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास आकर अपने मुंह की तलवार से क्या है उनके साथ लड़ूंगा। हमने जब चैप्टर 1 पढ़ा था तो उसमें क्या था कि मुंह की तलवार से किन के साथ खुदावन लड़ेगा, मुखालफे मसीह के साथ और उसकी फौजों के साथ। तो इस चर्च को खुदा ने ये वार्निंग दी है यीशु ने कि अगर ये चीजें तेरे अंदर जारी रही तो तेरी भी वही सजा जो मुखालफे मसीह की सजा है, यानी कि तुझे मैं ऐसे ही ट्रीट करूंगा जैसे मैं एंटी क्राइस्ट को ट्रीट करूंगा। सो आप देखें कि अगर हमारी जिंदगियों में ये प्रॉब्लम्स होंगी तो हम खुदा के कैंप में नहीं कंसिडर किए जाएंगे, हम मुखालफे मसीह के कैंप में कंसिडर किए जाएंगे। यीशु ने ये कहा कि तुम्हारे साथ वैसे सलूक होगा जैसा मैं मुखालफे मसीह के साथ करने वाला हूं। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। बस लिखे कि जो गालिब आए उसे मैं क्या दूंगा, पोशीदा मन में से दूंगा। पोशीदा मन क्या है? मन क्या था, किसको दिया गया था मन? इस्राएल को। कहां से आता था वो? आसमान से आता था और फरिश्तों की खुराक थी। तो आप ये देखें कि साडे को 2 चॉइस ने कि ईद का गोश्त खा लिए, घटिया खुराक खा लिए, या फिर वेट कर लें और फरिश्तों की खुराक खा लें। आमीन। आसमान के मेवे खाएं, क्योंकि लिखा है ना कि उस दरख्त में जो जिंदगी का दरख्त है 12 किस्म के मेवे आते थे और उनमें उसके पत्तों में शिफा थी और उन लोगों को जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार दिया गया था। पोशीदा मन खुदा में खिलाएगा, आसमानी खुराक खुदा में देगा। ये हमारे जो है वो जज़ा मिलेगी, हमें ये बरकत मिलेगी। और फिर लिखा है कि एक सफेद पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिसको उसके पाने वाले के सिवा कोई नहीं जानेगा। यानी कि आपको एक स्पेशल पत्थर दिया जाएगा, उस पर आपका एक सीक्रेट नेम लिखा होगा और वो नेम जो है वो किसके लिए होगा, वो सिर्फ आपके लिए होगा। ये अगेन जो बात है, ये रिश्ता किन में होता है कि सीक्रेट नेम्स जो होते हैं आपस में, वो सिर्फ उसी के लिए नाम होता है। मियाँ बीवी ऐसे नाम रखते हैं अमूमन, कुछ ऐसे नाम मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को पुकारते हैं जो सिर्फ कह लेंगे वो आपस में प्यार से एक दूसरे को पुकार सकते हैं, प्राइवेटली वो एक दूसरे के लिए वो नाम एक होता है और वो आपस में उनका नाम होता है। यहाँ पर जो है वो ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि यानी कि तू मेरी दुल्हन होगी
اور میں تجھے ایک نیا نام, بڑے کئی فنی نکنے بھی ہوتے ہیں میاں بیوی کے آپس میں, تو لیکن اس میں پیار نظر آتا ہے, اس میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے لیے چاہت نظر آتی ہے. تو یہ جو ہے نام, ایک اس میں ایک خوبی ہے کہ یہ ہمیں یسوع مسیح کی مانند بناتا ہے. لکھا ہے کہ نام صرف اس کو پتا ہوگا جس کو وہ نام دیا جائے گا. مکاشفہ کی کتاب 19ویں باب میں جائیں اور اس کی 12ویں آیت میں, جب یسوع مسیح واپس آ رہے ہیں آسمان سے, اور کیا لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں, اور اس پر کیا لکھا ہے, ایک نام لکھا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. آمین. یسوع کے پاس بھی ایک نام ہے. دنیا کو تو یسوع نام پتہ ہی ہے, یشوع یا یسوع یا یہوشع, لیکن اس کے پاس ایک نام ہے جسے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. اور ہمیں کیا دیا جائے گا, ایک ایسا نیا نام دیا جائے گا جس سے ہمارے سوا اور کوئی نہیں جانتا. تو ہم کس کا پھر عکس ہوئے, کس کی ذات کا عکس ہوئے, یسوع مسیح کی ذات. یعنی کہ یسوع مسیح کی جو خوبی ہے ہمارے اندر بھی ہوگی. آمین. ہم یسوع کی مانند بن جائیں گے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہے, جیسے میرا نام تحسین ہے, ٹھیک ہے, دلاور بھائی ہیں, جو ہمارے لیے دنیاوی نام تو چلیں گے, لیکن آسمان کی بادشاہی میں ہمیں ایک نیا نام دیا جائے گا جس میں خدا کا نام. اور آپ دیکھیں کہ جب بھی خدا نے ہسٹری میں پوری دیکھ لی, خدا نے جب لوگوں کو پکڑا تو کیا کرتا تھا, خدا ان کے نام تبدیل کر دیتا تھا. ابراہیم کو جب لیا تو اس کا نام کیا کر دیا, ابراہیم کر دیا. جب سارائی کو پکڑا تو اس کا نام سارا کر دیا. یعقوب کا مطلب ہے عقب, یعنی پیچھا کرنے والا, ایڑی پکڑنے والا. ہیل یعنی کہ کہہ لیں کہ پیر کا تلوا, سب سے جو کہہ لیں کہ پچھلا حصہ جو ہے, سب سے نیچے والا. لیکن اس کا نام تبدیل کر کے کیا رکھا تھا, اسرائیل. اس کا مطلب ہے شہزادہ, بنی اسرائیل. یعنی کہ اس کے سارے, پھر خدا نے اپنے آپ کو کہا میں اسرائیل کا خدا ہوں, ٹھیک ہے. تو اسرائیل اس کا نام رکھا گیا. اسرائیل کا مطلب ہے اپرائٹ, سیدھا کھڑا ہونے والا, شہزادہ جو ہے خدا کا. تو یہ ہے کہ خدا ہمیشہ نام جو ہے لوگوں کے بدل دیتا ہے, ساتھ ساتھ نیچر بھی بدل دیتی ہے. یہ بڑی ضروری ہے. ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے وقت کئی دفعہ کیئرلیسنس کا اظہار کرتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے, بچے کو بھی نہیں پتا. ایسے نام رکھنے چاہیے جو کہ برکت لے کر آئیں, کیونکہ نام ہماری زندگیوں میں برکت کا باعث بنتے ہیں. اور یہ ہے کہ خداوند ہمیں نیا نام دے گا اور اس کو ہم بھی جانیں گے, اور یہ برکت جو ہے یہ ہمیں ملے گی. خداوند کا شکر ہو, آج ہم ایک ہی کلیسیا کے بارے میں جانیں گے, اور پھر جب نیکسٹ ہم ویک ملیں گے تو تواتیرہ کلیسیا کے بارے میں. آج جو ہم نے سیکھا وہ یہ تھا کہ یہ ٹرکی کی بات ہو رہی تھی, یہاں پر اسلامک ایمپائر دوبارہ جو ہے وہ بنے گی. غلام کی تعلیم ہمیں نہیں ماننی, اور ٹھوکر کھلانے والی چیزیں ہماری زندگیوں میں نہیں آنی چاہیے. کتوں کی قربانی, غیر قوموں میں شادی, اور خداوند ان چیزوں کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹریٹ کرے گا, ڈیل کرے گا اگر ہم ان چیزوں میں پڑے رہیں گے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین.